ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مال ہے اور میرے مال کی ضرورت میرے والد کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مال اور تم والد کے لیے ہو، کیونکہ تمہاری پاک کمائی اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ہے۔ اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری جو کمائی ہے وہ صرف اور صرف ہم اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، اس میں ہمارے والدین کا بھی حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین پہ خوب خرچ کریں، جس طریقے سے ہم چھوٹے تھے انہوں نے ہمارے اوپر خرچ کیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب لڑکوں کی شادی ہو جائے تو ان کے دلوں میں ان کے والدین کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی زوجہ کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کی ضروریات پورے کرتے ہیں اور اپنے والدین کی ضروریات کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جیسے گزر رہا ہے گزرنے دو۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنے زوجہ کے حقوق پورے کر رہا ہے اسی طریقے سے اپنے والدین کے بھی حقوق پورے کریں، کیونکہ ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس بندے کی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ تو اگر والدین معاف نہ کرے اولاد کو اور وہ نافرمان بردار ہو تو یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ جو ہے اللہ رب العزت بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ توبہ بھی نکالیں اور اپنے والدین سے بھی معافی تلافی مانگ لیں، اور آئندہ یہ غلطی نہ کریں، ہمیشہ کے لیے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے ان کا حق ہے، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے خوش رکھا، اگر کسی چیز کی بچے کو ضرورت پڑتی ہے تو والدین کیا کرتے ہیں نتیجے میں کہ اپنی ضروریات کو چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے اپنے بچے کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ میرا بچہ خوش رہے اور میرا بچہ جو ہے نا دوسرے بچوں کی چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خوب عزت کریں، یہ نہ ہو کہ اگر وہ بڑھاپے میں آ جائے اور ہم اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیں اور ایک خادمہ ان کے ساتھ رکھ دیں، وہ ان کا خیال کریں اور ہم ملاقات کے لیے بھی نہ جائیں۔ وہ ہمیں ہرگز اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خوب عزت کرنی چاہیے۔